بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہم نے بارہا سنا۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ غلام کا لفظ ہے لڑکا، بچہ، غلام تھا، اور وہ پہلے کہانت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس کے پاس کھانے کی کچھ چیز تھی، یہ اسلام لانے کے بعد، اور اس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ آپ کے کھانے کے بعد اس نے ذکر کیا کہ میں جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، علم نجوم وغیرہ بتانا، غیب کی باتیں بتانا جو حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، میں یہ کام کیا کرتا تھا۔ ولا احسن الکہانہ، حالانکہ مجھے اچھے ڈھنگ سے یہ کام بھی نہیں آتا تھا، کہانت بھی میں اچھی طرح جانتا نہیں تھا، لیکن میں کرتا تھا۔ پھر اس آدمی نے جس کے لیے میں نے کیا تھا اس وقت کوئی معاوضہ نہیں دیا تھا، ابھی اس نے لا کر مجھے اس کا بدلہ معاوضہ دیا، پیسہ دیا۔ یہ اسی پیسے کی چیز خرید کر میں نے آپ کو پیش کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اپنا ہاتھ گلے میں ڈالا، اور حدیث میں ہے حضرت عائشہ کے بیان میں، وقاء ما فی بطنی، ان کے پیٹ میں جو کچھ تھا سب کچھ انہوں نے قے کر دیا، نکال دیا کہ یہ حرام تھا اور میں نے حرام چیز کو لقمہ بنایا۔ یہ تورع، اللہ کا یہ ڈر، حرام سے بچنے کا یہ جذبہ، کھانے کے بعد قے کر دینا، جبکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی بندے نے ایسی چیز کھا لی تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے یہاں وہ پکڑا نہیں جائے گا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دیا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ابوبکر صدیق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے، شریعت کی پابندی کرنے والے تھے۔ ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر کھانے کے بعد چھوڑیے، کھانے سے پہلے آج مسلمان کہلانے والے ہم اور آپ میں وہ جذبہ ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کے اس عمل میں نظر آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام کھلانے سے، اپنے جسم کو حرام لقمہ ڈالنے سے بچائیں، محفوظ کریں۔ کھانے سے پہلے یہ غور کرنے کا کتنا مقام ہے۔ آج حلال حرام کی کتنی تمیز لوگ کرتے ہیں، سود بیاج، چوری، جھوٹ، دھوکہ دے کے کمانا، یہ ایک۔ اس کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کردار میں یہ بھی بار بار لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو صرف سنتے سناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ کردار تھا کیا کہ جب وہ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین، یعنی اگر دیکھا جائے آج کے اعتبار سے دنیا کے کتنے بڑے حصے پر سیدنا عمر 1/3 حصے پر حاکم کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کا معمول کیا تھا؟ درخت کے نیچے لاٹھی کو تکیہ بنا کر لیٹ رہے ہیں، پیوند لگے کپڑے پہن رہے ہیں، اور راتوں میں گشت کر رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی شخص بھوکا تو نہیں ہے، کوئی حاجت مند تو نہیں ہے، رعایا میں کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہوئے کہ کسی کا کوئی معاملہ پیش آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شناخت اور پہچان بتائے بغیر ان کی مدد کی، اپنے کاندھے پر راشن اور کھانے پینے کی چیزیں لاد کر گھروں کو پہنچایا۔ زچگی کے معاملے میں دیکھا کہ کوئی ہے نہیں، مسافر ہے، خاتون کو زچگی کا معاملہ درپیش ہے، اپنی بیوی کو لے جا کر زچگی کروائی۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ہی کہا کہ کاش امیر المومنین تمہاری طرح ہوتے۔ یعنی عمر بن خطاب نے اپنی پہچان بتائے بغیر یہ کام کیا۔ کیوں کیا؟ پوچھا گیا ان سے کہ آپ راتوں کو بستر اور آرام چھوڑ کر لوگوں کی پرسش احوال کے لیے یہ در در کیوں گھومتے پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ تو ذمہ دار تھا اور تیری ماتحتی میں میرا فلاں بندہ فلاں، یہاں تک کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی جانور کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر فاروق سے پوچھے گا، عمر سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا۔ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ احساس جواب دہی، احساس ذمہ داری کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم ذمہ دار بن گئے ہیں کسی کام کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، یہ طے ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، طے ہے۔ عمر فاروق کا وہ احساس ذمہ داری، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹولے، بیان تو ہم کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اگر کوئی بیان کرے تو ہم یہ کہتے ہیں تو بہت بار سن چکے ہیں، لیکن کبھی یہ غور کیا کہ ہمارے اندر اس کا کتنا % حصہ ہے احساس جواب دہی، احساس ذمہ داری کا، کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ ہمارے یہاں ہر شخص ذمہ دار ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو امیر المومنین نہیں ہوں،
عمر بن خطاب تھے, ابوبکر صدیق تھے, عمر بن عبدالعزیز تھے, ہاں, حضرت عثمان, حضرت علی اور دوسرے. وہ خلیفہ ہی نہیں تھے. اپنے گھروں میں, اپنے معاملات میں ہم جہاں جس جگہ پر ہیں کچھ نہ کچھ امور کے ذمہ دار ہیں. آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, خاتون اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے, بیوی, کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے, کوئی جماعت میں ذمہ دار ہے, کوئی کسی ادارے میں ذمہ دار ہے. جو جہاں ذمہ دار ہے. لوگ اقتدار کی خواہش اور ہوس میں تو ہیں, ان کی مخفی خواہشات, شہوات اس کی تڑپ تو رکھتی ہے, اس کی وجہ سے جھگڑے کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. آج کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ تو انتہائی گھناؤنا ہے, ہم سب اب جانتے ہیں. اس سے قطع نظر, دینی نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ اقتدار کی خواہش ہم میں ہے ضرور. ہم چاہتے ہیں ہم کو لوگ سمجھیں, ہم کو بڑا مانیں, ہمیں یہ ذمہ داری مل جائے, وہ ذمہ داری, اور مل گئی یا نہ ملی تو ہمارے اندر جواب دہی کا احساس کتنا ہے. اور یہی احساس تھا. یہ تو میں نے ایک دو مثال دی. صحابہ کرام میں عام مزاج دیکھیے, سلف میں دیکھیے, تابعین, طب تابعین, ائمہ کرام, کہ وہ عہدہ لینے سے ڈرتے تھے, گھبراتے تھے. یہاں تک کہ خلیفہ, وقت کا حاکم ان پر زور زبردستی کرتا تھا کہ تم قاضی بن جاؤ, گورنر بن جاؤ, وہ انکار کرتے تھے. اس کے لیے سزا تک بھگت لی بعض لوگوں نے, لیکن ذمہ داریاں قبول نہیں. کیوں؟ ہم نے یہ قبول کر لیا, اور اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا اس کا عشر عشیر 10% بھی ہمارے اندر یہ احساس ذمہ داری ہے؟ غور کیجئے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.